وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا درس نمبر 1255 آیت نمبر 46 سے 48. آج کا موضوع: کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں سچی لگتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 46. لفظی ترجمہ: وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. وفی آذانہم وقرا. اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. اور جب آپ قرآن میں ایک اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں. اِذْ يَسْتَمِعُونَ. جب وہ تمہاری بات سنتے ہیں. اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ. اور اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور وہ جب باہر بیٹھ کے باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ آپس میں کہ یہ تو ایک سحر زدہ شخص ہے. معاذ اللہ. انظر کیف ضربوا لک الامثال. آپ دیکھو کہ کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں. فضلوا. پس یہ بھٹک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا. ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا. مضمون اصل میں ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور یہ آپ کو بات معلوم ہے کہ یہ لوگ ہم ہیں. یہ آج کا مسلمان ہے جس کا یوم آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں آج ہماری نظر میں برا نہ مانے لیکن بات یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اس لیے ذرا کڑوی لگتی ہے. بہرحال تو سچ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا کے فائدے کو ہم اصل فائدہ قرار دیتے ہیں اور دنیا کے نقصان کو اصل نقصان قرار دیتے ہیں. جبھی تو آپ دیکھیں ہم من حیث القوم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ظاہر اور ظاہر، ظاہر اور ظاہر.
آپ دیکھ لیں اپنے دل کی کیفیت کہ آپ کو اپنے ظاہری مفادات عزیز ہیں اللہ کے حکم کے اوپر. اللہ کا حکم معاذ اللہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے. اس میں یہ تو دیکھیں ایسی بات ہے، اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر یقین نہیں ہے کہ یہ قابل عمل ہے. اپنے عمل سے قرآن کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں اپنے عمل سے. توہین کے مرتکب ہیں. الراشی والمرتشی فی النار لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کا بال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کھلم کھلا. پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہ کی طرف ہماری دوڑ نہیں ہے. ہماری دوڑ ظاہر کی طرف ہے، ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے. اور یہ جو بات چیت ہو رہی ہے سورہ اسرا کی، جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا والے جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے ہے یہ مضمون. یہ نہیں دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ مضمون، یہ صورت مکے میں اس کا نزول ہے اور یہ تمام آیات کافروں کے لیے ہیں. اور کیا کیجئے آج یہ بالکل ہم پر فٹ آ رہی ہیں. ہمارا رویہ ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ ان کا تھا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا. وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی ہے تو بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. وما کننا بمبعوثین. ہمیں دوبارہ کوئی نہیں زندہ کر سکتا. ابھی آگے مضمون آئے گا. یہی خیال آج ہمارا ہے. زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنے سے تو آپ نہیں ہو جاتے یقین کرنے والے. تو آپ آج ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں آخرت پر، باطن پر. ہمارا ایمان، ہمارا یقین ظاہر پر ہے. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ہم اللہ کے دیوانے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. بہرحال دیکھ لیں. اچھا، اب یہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا ظاہر پر یقین آ گیا، آپ کے دل پر ایک پردہ آ جائے گا ظاہر کا. اب آپ کی بات، اب کسی اللہ والے کی بات یا اللہ کی طرف جو بلانے والا ہے اس کی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کا دل کے اوپر ظاہر کا پردہ چڑھ گیا ہے. آپ دل سے جانتے ہیں کہ حقیقت تو یہی ہے، دنیا جو نظر آ رہی ہے. دل سے آپ کا دلی ایمان ہے اس پہ. کیا آپ دنیا سے اور ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، آپ کی بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، کیسے دل سے لگاتے ہیں اسے؟ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا پیسہ، ہائے میری دنیا، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر. یہی ایک پکار ہے جو ہم دنیا کو پکار رہے ہیں. ہائے اللہ، ہائے رسول، ہائے میری قبر، ہائے میری جنت، اس کا کیا ہوگا، میں کیسے جاؤں گا. یہ فکر تو نہیں ہے ہمیں. دنیا کیسے حاصل ہوگی؟ دنیا انسان مرتے مر جاتا ہے، دنیا کی فکر اس کو لاحق رہتی ہے. آخر جب ڈاکٹر جواب دیتے تھے، بستر مرگ پہ ہوتا ہے لیکن ابھی ہوش ہوتا ہے، تو کہتا ہے یار میری آخری وقت ہے، بلا لو میری بیٹی کو، بلاؤ فلانے جگہ پہ ہے، اور اس کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ، امریکہ سے بلا لو، وہاں پہ ہے، میں ذرا دیکھ تو لوں، وہ مجھے دیکھ لیں مرتا ہوا. پھر بس ظاہری کے پیچھے آپ پڑے ہوئے.
ظاہر کو ہم اپنے گرد سمیٹ رہے ہیں. بھئی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کی آپ کے پاس حاضری ہے، اس کو آپ بھول گئے. مرتے بن جاتے ہیں ہم، لیکن ظاہر سے توجہ ہماری ہٹتی نہیں ہے. وہ ایک میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا نا، ایک زیادہ میں ٹو دی پوائنٹ تو نہیں کروں گا، سب جانتے ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے. اور ایک آدمی جہاز کے حادثے میں اکیلا واحد شخص بچ گیا. پھر ایک انٹرویو لینے والا، میں نے مطلب وہ تفصیلات نہیں بیان کی، ورنہ آج کل کے ماحول میں ہم سب جانتے ہیں. تو انٹرویو وہ پھر لیتے ہیں اپنے ویورز کے لیے، جو کہ بھئی کیا یہ تو بڑا خوش قسمت ہے. تو اس نے پوچھا کہ حضور آپ یہ جو یعنی جہاز گر گیا، کریش ہو گیا، سب لوگ آپ کے سامنے مر گئے، موت آپ کے سامنے تھی، اس وقت کیا آپ کا خیال تھا؟ کیا احساسات تھے، کیا جذبات تھے، احساسات تھے اس وقت جب جہاز کریش ہو گیا اور آپ ابھی ہوش میں تھے؟ اس نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں، بس مجھے بس یہ ایک خیال ستا رہا تھا کہ میری والدہ کا انشورنس کا کوئی مسئلہ تھا اور میں نے اس کو کلیئر نہیں کروایا، یا اس طرح یعنی وہ رینیول نہیں کرائی، یا وہ خیال مجھے اس وقت تنگ کر رہا تھا. یہ حال ہے ہمارا، موت بالکل سامنے ہے، سب مر گئے اس کے سامنے، یہ بھی ہوش میں ہے یا شاید بے ہوش ہونے والا ہو، یا جو بس اس وقت یہ سوچ ہے ہماری. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن اللہ سے غافل رہتے ہیں. اللہ کے یہاں حاضری، موت کیا ہے؟ بس اب حاضری ہے، حاضری کا وقت ہے، تو وہ تو کوئی سوچ نہیں ہوتی. میں تو وہی کہہ رہا ہوں، دنیا کے لیے ہم زندہ ہیں، موت اور زندگی ہماری دنیا کے لیے. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے، جس کے مقابلے میں اور کچھ ہے نہیں. یہ آج کلمہ، یہ والا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للدنیا، بس دنیا کے لیے. آج آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں یہ اتنا کوئی مشکل، میں آپ کو پہیلیاں نہیں بجھوا رہا کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں یار کیا ہے. آپ خود اپنی سوچ کو دیکھ لیں، ساری سوچ دنیا کی ہے. اللہ سے تو ہم غافل ہیں، اللہ کے قرآن سے غافل ہیں، اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کے دین اسلام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. یہ کیوں آیا ہے؟ پیغمبر کی دعوت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں جانتے. آج کا مسلمان تو نہیں جانتا، کم از کم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم ہمیں. لا الہ الا اللہ، یہ مطلب بھی ہمیں نہیں آتا. بس زبانی وہ ہے، زبانی تکرار ہے، لپ سروس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لپ سروس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اچھا، جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے ظاہر کا. میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کان دنیا کی جو یعنی وہ ڈاٹ ہے نا، وہ ہمارے کانوں میں ہے، دنیا کی ڈاٹ. اب دنیا کی آواز تو جاتی ہے اندر، لیکن جو اللہ کی آواز ہے اس پر ہم سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن فہمی کی آج ہمیں یعنی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، نہ سننے کے لیے تیار ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں میرے جو درس رکھے ہیں یا کسی کے بھی رکھے ہوئے درس قرآن کی کتنی اہمیت ہے. کسی بڑے سے بڑے مفسر کا درس قرآن جو خالص ہو، وہ آپ دیکھ لیں 2 فگر ہوں گے، 3 فگر ہوں گے، بس بات ختم ہو جاتی ہے.
ہاں جو آپ کو تفرقے میں ڈال رہا ہے، جو قصے کہانیاں سنا رہا ہے اسلامی بیان کرنے والا، اور دنیا کی باتیں، قصے کہانیاں وہ بڑی سنی جاتی ہیں۔ بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا رخ دیکھیں، یہ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، ہم دنیا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں، اور دنیا ہی کے لیے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی۔ بات ختم، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دوبارہ زندگی ہے، نہ قبر میں کوئی حساب کتاب ہے، نہ حشر ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، بس دنیا حاصل کرو، دنیا دنیا دنیا۔ لم یرد الا الاعرض فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ آپ اس شخص سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اب اس کی چاہت صرف دنیا ہی کی زندگی ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، دنیا۔ یہ کام کروں گا تو اتنا فائدہ ہوگا، وہ کام کروں گا تو اتنا فائدہ ہوگا۔ تو اصل میں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اچھا، جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ اپنے پیٹ یعنی منہ موڑ کے پھر جاتے ہیں، اور ان کی نفرت جو ہے، یعنی نفرت کا دیکھیں مطلب کیا ہے۔ نفرت کا مطلب یعنی جس چیز کی چاہت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا چاہت کا متضاد جو ہے وہ نفرت ہے۔ یہ نفرت کے الفاظ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی زیادہ بھاری معلوم ہو تو بے رخی کہہ لیں، قرآن سے تو بے رخی ہے ہماری۔ قرآن، اسلام، رسول، ان سب سے ہماری بے رخی ہم نے دکھا دی ہے۔ ہمارا رسول سے کیا واسطہ ہے؟ اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیں، یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں وہ چیز بیان کروں جو حقیقت نہ ہو یا جو حقیقت کے خلاف ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے منہ پھیر لیا ہے قرآن پاک سے، نبی سے، اپنے آپ سے، اپنی اللہ کی یاد سے بے رخی برت رہے ہیں ہم۔ نفور کا میں مطلب کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے، آپ کہیں گے کہ ہم تو نفرت نہیں کرتے، آپ کی رغبت بھی نہیں ہے۔ چلے دوسرا میں لفظ کہہ دیتا ہوں، آپ کی تو رغبت بھی نہیں ہے۔ رغبت آپ کی کس طرف ہے؟ ظاہر کی طرف۔ لم یرد الا الحیات الدنیا ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ نے ہمارے بارے میں بڑی واضح آیت فرمائی ہے، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، اور والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کو، لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، یہ تینوں حالتیں ہماری ہیں۔ ہماری اللہ کی ملاقات بہت سے لوگوں کے لیے، میرے سننے والوں کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا، اللہ کی ملاقات۔ ہم تو واقف ہی نہیں اللہ کی ملاقات کیا چیز ہے، ہوگی
ردو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی، واطمئنوا بہا، اسی پر مطمئن. یہ آج کے مسلمان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کی آیات مسلمانوں پر فٹ نہ کرو. ہم تو نہیں کر رہے فٹ. مسلمان تو اللہ کا ولی ہے، اس پہ ہم کیوں فٹ کریں گے؟ یہ تو ہم دنیا داروں پہ فٹ کر رہے ہیں جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور جو اللہ کے احکامات سے غافل ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بہرحال دیکھ لیں ذرا آپ. نحن اعلم بما یستمعون الیک. ایک مرتبہ ترجمہ میں سنا دوں پھر اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، جو اس کو یعنی جب وہ آپ کو سنتے ہیں. اس یستمعون، ہمیں معلوم ہے جب کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جب وہ الگ ہوتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، ظالم کہتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم تو ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو کہ جس پہ جادو ہوا ہے، مسحور ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. دیکھو یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے اور اب یہ راستہ نہیں پاتے. فلا یستطیعون سبیلا. مسئلہ اصل میں جو ہے، دیکھیں یہ آیات تو کافروں کے لیے ہے، لیکن کیا ہم اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے کہ رسول کی جو باتیں ہیں ان کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. ایک جادوگر ہے، وہ اپنا کچھ کلام پڑھ رہا ہے، تو اس کلام سے ہمارا کیا واسطہ؟ مثال کے طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم لوگ تو اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، یا ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں یا کوئی ہدایت دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اور رجل مسحور، جس پہ یعنی دیکھیں جس پہ جادو ہوا ہے وہ یعنی اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے مضمون. جو آپ یہ سمجھ، آپ کا یہ یقین ہو کہ یار اس شخص پہ جادو ہوا ہے، وہ اگر آپ کو کوئی ہدایت دے تو آپ وہ ہدایت مان لیں گے اس کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اگر جس پہ جادو ہو گیا ہے اور وہ جادو کے زیر اثر بول رہا ہے تو آپ سے ذاتی طور پہ اگر وہ کوئی کلام کرے یا آپ کو کوئی ہدایت دے کہ بھئی یہ بیٹا ہے، باپ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اب باپ کہے کہ بھئی دکان سے تم 50,000 روپے اس فلانے شخص کو تحفتاً دے دینا، اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ پہ تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو بیٹا باپ کی بات نہیں مانے گا. سن تو لے گا، مانے گا نہیں. ہم اپنے پیغمبر کی باتیں مانتے ہیں؟ نو. کیوں نہیں مانتے؟ وہ آپ اس کا جواب دیں. تو یعنی ان باتوں کو ہم حقیقت نہیں سمجھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ کی ہدایت، اس کو ہم سچا نہیں سمجھتے. اپنے عمل سے انسان سچ بات پر عمل کرتا ہے. جس بات پر اس کا یقین ہو جاتا ہے اس پر یہ عمل شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. یہ میں نے مختصر آپ کو جملہ کیا. انسان وہ کام کرتا ہے جس کو یہ سچ سمجھتا ہے. اب سچ یا جس کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے، اب وہ ضرورت یعنی وہ کام چاہے گناہ کا بھی ہو لیکن وہ کام کر گزرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے کوئی ہیڈ فون لگایا ہوا ہے کان سے، اور ہیڈ فون وہ سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے،
لتا منگیشکر کے گانے ہیں اور کسی کے گانے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، اور سن رہے یعنی ہوتے ہیں بعض گانوں کے تو بڑے لوگ ہیں موجود ہیں. اب دراصل اس کو یہ صحیح لگ رہا ہے وقت کو ضائع کرنا، موسیقی سننا. اگرچہ موسیقی کو سننا جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ہدایت نہیں کی ہے بلکہ روکا ہے اس سے. کان بند کر لیے تھے حضور کی آواز، جب وہ کان میں کچھ موسیقی کی آواز آئی کان بند کر لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہو تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان چاہے گناہی کا کام کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اس کو ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، چاہے گناہ کا کام. ہم تو گناہوں میں تمام زندگی گناہوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم اس کو سچ سمجھ کے اب قرآن کی بات، اللہ کی ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ ہمیں سچ نہیں لگتی، جبھی تو ہم عمل نہیں کرتے. الراشی والمرتشی فی النار حضور کی حدیث ہے کہ جہنم میں جائیں گے رشوت دینے اور لینے والا. تو کیا یہ لوگ رک جاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے، جہنم پہ یقین تو ہے نہیں ہمارا. مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس کو آپ ذرا سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.